سال مجاہدین ختم نبوت آستان مصطفیٰ۔ اب ان لوگوں کے لیے ایک بات نمونے کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں جو قادیانیوں سے ملتے ہیں۔ مرزئی کا جو یار ہے آقا کا غدار ہے۔ کیوں جی؟ مرزئی کا جو یار ہے آقا کا غدار، مل کر بولیے، مرزئیوں کا جو یار ہے آقا کا غدار ہے، غدار ہے۔ توجہ سے بات کو سنیے، جن لوگوں کے مرزئیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ان کو اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ان کے ساتھ مراسم رکھتے ہیں، ان کی دکانوں سے سودا سلب لیتے ہیں، ان کی شادی بیاہوں میں آتے جاتے، کچھ اتنا نکل رکھتے ہیں۔ قربان جاؤں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ مرزئی بھی کافر ہے اور مرزئی کا دوست بھی کافر ہے۔ صرف مرزئی کافر نہیں، مرزئی کا دوست بھی کافر ہے، اس لیے کہ مرزئی بھی رسول اللہ کا دشمن ہے اور مرزئی کا دوست بھی رسول اللہ کا دشمن ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی شخص مرزئی کا بائیکاٹ کرتا ہے، دوسرا نام نہاد مسلمان کہتا ہے یہ ظلم ہے، فرمایا یہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اس نے اتنا جملہ کہا، بائیکاٹ کو کہا کہ یہ ظلم ہے، فرمایا وہ کافر ہے۔ جو تعلقات رکھنے چاہتے ہیں رکھتے ہیں، عبرت کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ کیا تھا؟ لوگوں نے ایک غلام کو پکڑ رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں خون چھری تھی۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے اپنے آقا کو قتل کیا، اس نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ غلام سے پوچھا، اس نے کہا ہاں میں نے آقا کو قتل کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے، لیکن اس لیے قتل کیا ہے کہ وہ میری عزت پہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، میری عزت لوٹنا چاہتا تھا، میں نے اپنی عزت کی دفاع میں اس کو قتل کیا۔ لوگ کہنے لگے نہیں حضرت یہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ غلام نے کہا نہیں میں نے قتل کیا ہے لیکن اپنی عزت کی حفاظت میں کیا ہے۔ تکرار دونوں طرف سے بڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا اچھا میں فیصلہ کر دیتا ہوں، مجھے مقتول کی قبر پہ لے چلو۔ مقتول کی قبر پہ لے کے کہا مٹی ہٹاؤ۔ مٹی ہٹائی گئی، نیچے قبر میں جھانک کے دیکھا کفن تو موجود تھا، میت نہیں تھی۔ فرمایا غلام سچ کہتا ہے، اس نے قوم لوط والا فعل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کر اسے لوطیوں کے قبرستان میں پھینک دیا۔ اور مرزئی جواب، مرزئی سے تعلق رکھنے والے بات کو یاد رکھ، تو ڈسکے میں مرے گا، تیری قبر ڈسکے میں مرے گی۔ میرا محمد کا رب اتنا غیرت مند ہے، تیرا کفن تو یہاں رہے گا لیکن تیری میت اللہ قادیان میں مرزا قادیانی کے پاس پہنچا دے گا۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ یہ انسان ملے دار رشتے دار پنڈ کوئی ہے جناب، برادری ہے جی، کٹھے پڑھتے رہے، کٹھے بڑے ہوئے، وہ تھی جم دے نہ کٹھے کیویں چھڈ دئیے؟ 100 سال تو اتنے رہن دے کٹھے۔ آئے اور مسلمان، اور تجھے شوگر ہو جائے تو چینی کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، تجھے شوگر ہو جائے تو چینی کا بائیکاٹ تو کر دیتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کے لیے مرزئی کا بائیکاٹ نہیں کرتا۔ اور تجھے بلڈ پریشر ہو جائے تو شوگر کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی عزت کے لیے قادیانی کا بائیکاٹ نہیں کرتا۔ تجھے یورک ایسڈ ہو جائے گوشت کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، تیرا کولیسٹرول بڑھ جائے تو گھی چھوڑ دیتا ہے۔
لیکن مصطفیٰ کی عزت کے لیے برزئی نہیں چھوڑتا. اس سے تم نے ثابت کیا کہ تجھے اپنی شوگر محمد کریم سے زیادہ پیاری ہے, تجھے اپنا بلڈ پریشر حضور سے زیادہ عزیز ہے, تجھے اپنا یورک ایسڈ, تجھے اپنا کولیسٹرول آمنہ کے لال کی عزت سے زیادہ مقدم ہے. جس کا یہ معیار ہو, کون کہتا ہے اسے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ مسلمانوں کی موت مرے گا؟ یہ معیار محبت. بندہ کسی کا لڑکا کتنا نالائق ہو, میٹرک میں 4 دفعہ فیل ہو جائے, باپ داخلہ بھیج دیتا ہے, کوئی گل نہیں, ٹیوشن ڈال دیتا ہے, کوئی بات نہیں, محلے میں 2-4 چوریاں کر لے, باپ تھانہ بھی بھگتاتا ہے, محلے میں کسی کو چاقو مار دے, باپ پولیس کو 10,000 روپے دے کے چھڑا لاتا ہے, چھوٹی موٹی وارداتیں کرے, باپ سب کچھ برداشت کرتا رہتا ہے, اس کو چھڑا کے لاتا رہتا ہے. ایک دن باپ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا محلے میں, محلے کی ہوٹل پر, محلے کے ہوٹل میں اس کے ایک جانی اور عزت کے دشمن کے ساتھ بیٹھا ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے. اب باپ سے برداشت نہیں ہوتا, اب کہتا سورہ خنزیرہ اور نہیں منون بغیرت, آج کے بعد تو میرے لیے مر گیا, دفع ہو جا میرے گھر سے. اسی طرح مسلمان کو یاد رکھنا, گناہگار ہونا اور بات ہے, بے غیرت ہونا اور بات ہے. گناہگار ہوں گے تو حضور کی شفاعت ہوگی, اگر حضور کے لیے بے غیرت ہوں گے تو پھر لعنت ہی لعنت ہے, کہیں چھٹکارا نہیں ہوگا. جو مرضی سے ملتا ہے وہ اپنی شفاعت کا پروانہ اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیتا ہے. اس سے بڑھ کے خودکشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. آخری بات کرنا چاہتا ہوں, اس میں ہمارا پورا ایمان ہے. اس بات میں حدیث ہے, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے, معاملہ ہمارے ساتھ یہی ہونا تھا. اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے, اللہ نے پوچھا موسیٰ تو نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی. اللہ نے کہا وہ تو نے اپنے نشانی اور برہان تیار کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا. اللہ نے کہا موسیٰ وہ تو نے اپنے لیے ڈھال تیار کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تیرے لیے صدقہ دیا. اللہ نے کہا وہ تو نے اپنے راستے کو منور کیا, تو نے اپنے لیے ٹھنڈا سایہ تیار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تیرا ذکر کیا. اللہ نے کہا موسیٰ وہ تو نے اپنے راستے کو روشن کیا. موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے اور پوچھنے لگے اے اللہ تو ہی بتا میرا کون سا عمل تیرے لیے ہے. اللہ نے کہا موسیٰ مجھے یہ بتا تو نے میرے دوست کے ساتھ کتنی دوستی رکھی اور میرے دشمن کے ساتھ کتنی دشمنی رکھی. تو نے میرے دوست کے ساتھ کتنی دوستی رکھی اور میرے دشمن کے ساتھ کتنی دشمنی رکھی. یہ کل سوال حضور صلوات و سلام نے حشر کے میدان میں پوچھنا ہے. کیا جواب آپ کے پاس ہے, کیا جواب میرے پاس ہے. آپ بھی تیاری کریں, میں بھی تیاری کروں. موت کا پروانہ عنقریب آنا چاہتا ہے. یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر میں کہوں یہ سارے کے سارے مستقبل کے مردے ہیں, اللہ کی قسم کھا کے کہوں تو یہ سچ ہوگا نا. یہ سارے مستقبل کے مردے ہیں نا, یہ مستقبل کی میتیں ہیں. ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے نا یہ سارے مستقبل کے مردے اور میتیں بیٹھی ہیں, ہم نے نہیں ہونا. ہماری جگہ پہ اور ٹیم آ جائے گی اور ہم نے یہاں پر نہیں ہونا. ہمارے ساتھ ہماری موت کا اعلان ہو چکا ہے. آخری بات کا ہماری موت کا اعلان ہو چکا ہے. جس جگہ
ہمیں دفن کیا جانا ہے، ہماری قبر کا تعین بھی اور مقام بھی طے ہو چکا ہے۔ جس شخص نے ہمیں کفن پہنانا ہے اس کے نام کا اعلان ہو چکا ہے، جس شخص نے ہمیں پھٹے میں ڈالنا ہے اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے، جس چارپائی پہ ہمارا جنازہ جانا ہے وہ کسی مسجد میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہی ہے، جس پھٹے پہ ہمیں لہٹایا جانا ہے وہ پھٹا بھی کسی جگہ پڑا ہوا ہے۔ ہم جب مریں گے وہی پھٹا جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہی آئے گا، جس نے ہماری نماز جنازہ پڑھانی ہے اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے، جس نے ہماری نماز جنازہ پڑھنی ہے ان کا بھی اعلان ہو چکا ہے، جس نے ہماری قبر کھودنی ہے اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے، جس نے ہمیں قبر میں اتارنا ہے ان کا اعلان بھی ہو چکا ہے، جس نے مٹی کی مٹھی ڈالنی ہے اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ یہ ایک پیکج ہے، ایک معاہدہ ہے جو آپ کی جیب میں بھی موجود ہے، میری جیب بھی موجود ہے، اور کسی بھی وقت اس معاہدے پہ عمل ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔